آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بہترین عورت کے دو خاص اوصاف کون کون سے ہیں۔ حدیث کی روشنی میں بہترین عورت کے دو اوصاف غور سے سنیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں اونٹوں پر سوار ہوئیں ان میں سب سے بہتر قریش کی عورتیں ہیں، جو بچپن میں اولاد پر سب عورتوں سے زیادہ شفقت رکھتی ہیں اور شوہر کے مال کی سب عورتوں سے زیادہ نگہداشت کرنے والی ہیں۔ عرب میں مرد اور عورت چونکہ سبھی اونٹوں پر سواری کرتے تھے، اس لیے عرب عورتوں کے تذکرے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹوں پر سوار ہونے کا ذکر فرمایا۔ اس حدیث پاک میں عورت کی قابل تعریف دو باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اول، بچوں کو شفقت کے ساتھ پالنا، دوم، شوہر کے مال کی حفاظت کرنا۔ یہ دونوں خصلتیں بہت اہم اور ضروری ہیں۔ اگرچہ اپنی اولاد کو محبت اور شفقت کے ساتھ پرورش کرنا ہے اور عورت کی یہ طبعی اور فطری عادت ہوتی ہے، لیکن صاحب رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعریف کر کے اسے بھی دینداری میں شامل فرمایا۔ مومن کافر سبھی اپنے بچوں کو شفقت سے پالتے ہیں، لیکن اگر مسلمان عورت اس کو دین بنا لے اور اس عمل میں اللہ کی رضا کی نیت کر لے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی نیت کے برابر ثواب دے گا۔ اولاد کی پرورش میری دینی ذمہ داری ہے اور ان کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنا میرا ایمانی تقاضا ہے۔ میں ان کی پرورش کرنے میں ایمانی تقاضے کو پورا کر رہی ہوں تو اس کو اس شفقت اور پیار پر ثواب بھی ملے گا۔ پھر اگر جسمانی تربیت کے ساتھ ایمانی تربیت بھی کرے اور بچوں کو دین کے راستے پر ڈالا، نماز روزے کا پابند بنایا تو اس کو علیحدہ ثواب ملے گا۔ اس کے بعد یہ اولاد دینی ذہن رکھنے کی وجہ سے اپنی اولاد کو دین کی راہ پر لگائے گی تو اولاد کی دینداری کا ثواب بھی اس دادی، پردادی اور نانی اور پرنانی کو ملے گا جس نے اپنی اولاد کو دین کے راستے پر ڈالا تھا۔ محبت اور شفقت کے تقاضوں کی وجہ سے بچوں کے نان نفقہ اور خوراک اور پوشاک نیز مرض اور علاج معالجے کا اہتمام تو کیا ہی جاتا ہے، اس میں بھی بڑا ثواب ہے، لیکن اصلی اور سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بچوں کو ذہنی طور پر جو ہے وہ اچھی زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھائے جائیں اور ان کو دینداری، آخرت کے عذاب سے بچانے والے جو طریقے ہیں وہ بتائے جائیں کہ قبر کے عذاب سے کیسے بچا جائے اور آخرت کی غیر فانی زندگی میں آرام کیسے ملتا ہے۔ کھانا پلانے کے ذریعے جو پرورش ہوتی ہے اس کا فائدہ دنیائے فانی تک محدود ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو شفقت سے پالیں، ان کی جسمانی اور ایمانی دونوں طرح سے تربیت کریں۔ بہت سے لوگ بچوں کی روٹی کپڑے کا تو فکر کرتے ہیں اور طرح طرح کی ان کی جو ہے وہ آزمائشیں ان کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں، لیکن ان کی دینداری بنانے کی کوئی فکر نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی بھول ہے۔ اگر بچوں کی دنیا آرام سے گزرے اور آخرت خراب ہو تو یہ کون سی سمجھداری کی بات ہے۔ اور وہ لوگ بھی قابل غور ہیں جو اولاد کو دیندار بنانے کے لیے تو ڈانٹتے رہتے ہیں مگر پیسہ ہونے کے باوجود کنجوسی سے جو ہے وہ کام لیتے ہیں اور ان کی ضروریات زندگی کا خیال نہیں رکھتے۔ حالانکہ میانہ روی کے ساتھ اولاد پر مال خرچ کرنے کا بے حد ثواب ہے۔ اس حدیث میں قریش عورتوں کی یہ تعریف فرمائی گئی ہے۔ دوسری عورتوں کے مقابلے میں شوہر کی مال کی حفاظت اور نگہداشت بہت زیادہ کرتی ہیں۔ معلوم ہوا شوہر کے مال کی نگرانی، حفاظت کرنا اور طریقے سے خرچ کرنا، تدبیر اور انتظام کا لحاظ کرتے ہوئے گھر کے اخراجات چلانا بھی دینداری کی بات ہے اور یہ عورت کے لیے بہت ہی خاص ہے کہ وہ عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کی مال کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کے بچوں کا خاص خیال رکھے اور ان کی اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر ان کی تربیت کرے۔